orhan गाजी कौन थे? वो सुल्तान जिसने सल्तनत उस्मानिया को एक अजीम रियासत बना दिया। ज़रा तसव्वुर करें, एक नौजवान सुल्तान जिसे अपने वालिद से सिर्फ एक छोटी सी सरहदी रियासत विरसे में मिली। चारों तरफ ताकतवर दुश्मन मौजूद थे, वसाइल महदूद थे और हर कदम पर खतरात मंडला रहे थे। लेकिन यही नौजवान चंद ही बरसों में एक ऐसी मजबूत रियासत कायम करता है कि बाद में इसी बुनियाद पर सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया फतह करते हैं और सुल्तान सुलेमान कानूनी दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक की क़यादत करते हैं। आखिर orhan गाजी कौन थे? उन्होंने वो कौन से फैसले किए जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की तकदीर बदल दी? आइए जानते हैं एक ऐसी दास्तान जिसने तारीख का रुख बदल दिया। अस्सलामु अलैकुम, आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे चैनल लाजवाब अल्फाज पर। अगर आप इस्लामी तारीख, अजीम मुस्लिम हुक्मरानों और सल्तनत उस्मानिया की तारीख जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस पूरी सीरीज़ को किस्तवार पेश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उस्मान गाजी के जानशीन अजीम सुल्तान orhan और उनके अदवार पर। इस वीडियो में हमने किन किन मौजू पर बात करनी है, ये आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं। उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद orhan गाजी का इक़्तिदार संभालना। नंबर 2, पहली मुस्तकिल उस्मानी फ़ौज की तश्कील। नंबर 3, पहली बार उस्मानी सिक्के जारी होना। नंबर 4, रियासती निज़ाम, अदालतों और इंतज़ामिया को मजबूत करना। नंबर 5, बुरसा की फतह और उसे उस्मानी दारुल हुकूमत बनाना। नंबर 6, सल्तनत के यूरोप में दाखिल होने की इब्तदा। नंबर 7, orhan गाजी ने उस्मानी सल्तनत की मजबूत बुनियाद कैसे रखी। 14वीं सदी के आगाज़ में उस्मान गाजी की उम्र बढ़ चुकी थी और वो बीमारी की वजह से पहले जैसी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकते थे। इसी दौरान रियासत के बेशतर फौजी और इंतज़ामी मामलात उनके बेटे orhan गाजी संभालने लगे। जब उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ तो orhan गाजी ने रियासत की क़यादत संभाली। ये लम्हा सल्तनत उस्मानिया की तारीख का एक अहम मोड़ था। अब सवाल ये था कि क्या orhan अपने वालिद की बनाई हुई रियासत को महफूज रख पाएंगे या दुश्मन उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक दानिशमंद सुल्तान orhan गाजी सिर्फ एक बहादुर सिपहसालार नहीं थे, बल्कि वो दूर अंदेश और मुनज़्ज़म हुक्मरान भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ जंगें जीतने से अजीम सल्तनतें कायम नहीं होती। एक मजबूत रियासत के लिए मजबूत निज़ाम, इंसाफ, मईशत और तालीम भी ज़रूरी होती है। इसी सोच ने उन्हें दूसरे हुक्मरानों से मुमताज़ कर दिया। बुरसा की अहमियत। उस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत का एक अहम शहर बुरसा उस्मानियों के लिए नहायत अहम था। ये शहर तिजारत, दिफा और मईशत के लिहाज से एक कीमती मरकज़ समझा जाता था। रिवायत के मुताबिक उस्मान गाजी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में इस शहर का मुहासरा शुरू किया, लेकिन इसकी फतह उनकी ज़िंदगी में मुकम्मल न हो सकी। orhan गाजी ने इक़्तिदार संभालने के बाद इस मुहिम को जारी रखा। कई महीनों की मंसूबाबंदी, मुहासरे और मुसलसल कोशिशों के बावजूद बिलाखिर बुरसा फतह हो गया। ये कामयाबी उस्मानियों के लिए एक बड़ी पेशरफ्त साबित हुई। बुरसा क्यों अहम था? बुरसा की फतह सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी। इस फतह के बाद उस्मानियों को एक ऐसा शहर मिला जहां तिजारत फ़रोग पा सकती थी, इंतज़ामी निज़ाम बेहतर बनाया जा सकता था और मुस्तकबिल की फतूहात की मंसूबा बंदी की जा सकती थी। बाद अज़ां बुरसा सल्तनत उस्मानिया का पहला अहम दारुल हुकूमत बना। यहीं से सल्तनत ने एक नई ताकत के साथ तरक्की का सफ़र शुरू किया। अवाम के दिल कैसे जीते? orhan गाजी ने फतह के बाद सिर्फ हुकूमत कायम करने पर इक्तफा नहीं किया, उन्होंने मकामी आबादी के साथ इंसाफ का बर्ताव भी किया। तारीखी रवायत के मुताबिक
بہت سے لوگوں نے عثمانی حکومت کو اس لیے قبول کیا کہ انہیں نظم و نسق اور نسبتاً بہتر انصاف کا تجربہ ہوا۔ اسی وجہ سے سلطنت کو صرف طاقت ہی نہیں بلکہ عوامی حمایت بھی حاصل ہوتی گئی۔ برسا کی فتح کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ عثمانیوں کا سفر اب صرف اناطولیہ تک محدود نہیں رہے گا۔ اورہان غازی کے ذہن میں ایک بڑا خواب تھا، ایسا خواب جو پہلی بار عثمانیوں کو یورپ کی سرزمین تک لے جانے والا تھا، مگر وہ یہ کیسے کر پائے؟ برسا کی فتح کے بعد اورہان غازی نے محسوس کیا کہ اگر سلطنت کو لمبے عرصے تک قائم رکھنا ہے تو صرف بہادر سپاہی کافی نہیں ہوں گے۔ ایک مضبوط فوج، منظم عدالتیں، مستحکم معیشت اور بہتر انتظامیہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے ریاست میں کئی اہم اصلاحات شروع کر دی۔ عثمانی فوج میں اصلاحات۔ اورہان غازی نے اپنی فوج کو زیادہ منظم بنانے پر خاص توجہ دی۔ اس دور میں مستقل فوج کا تصور پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگا تاکہ ریاست پر ہر وقت دفاع اور مہمات کے لیے تیار رہے۔ اس منظم فوجی نظام نے بعد کے سلاطین کو بڑی فتوحات حاصل کرنے میں بہت مدد دی۔ اپنی کرنسی اور ریاستی شناخت۔ ریاست کے مضبوط ہونے کی ایک اہم علامت اپنی کرنسی بھی ہوتی ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق اورہان غازی کے دور میں عثمانی سکے جاری کیے گئے جن پر ان کا نام درج تھا۔ یہ صرف تجارت کے لیے نہیں بلکہ اس بات کی علامت بھی تھا کہ عثمانی ریاست ایک مضبوط اور خود مختار حکومت کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ علم اور انصاف کو فروغ۔ اورہان غازی جانتے تھے کہ صرف تلوار سے سلطنتیں نہیں چل سکتی۔ انہوں نے علماء، قاضیوں اور اساتذہ کی سرپرستی کی، مدارس، مساجد اور عوامی فلاح کے کئی کاموں کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے دور میں انصاف کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی، جس سے رعایا کا اعتماد اور بھی بڑھ گیا۔ یورپ کی طرف پہلا قدم۔ اب اورہان غازی کی نظر اناطولیہ سے آگے تھی۔ بازنطینی سلطنت اندرونی مشکلات کا شکار تھی۔ اسی دوران ایسے حالات پیدا ہوئے کہ عثمانیوں کو پہلی بار یورپ کے علاقے میں قدم رکھنے کا موقع ملا۔ یہ واقعہ عثمانی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ گیلی پولی کی اہمیت۔ 14ویں صدی کے وسط میں عثمانیوں نے گیلی پولی کے علاقے میں اپنی موجودگی مضبوط کی۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس پیش رفت نے یورپ میں عثمانی توسیع کی مضبوط بنیاد رکھ دی۔ یہ وہ دروازہ تھا جہاں سے بعد کے عثمانی سلطانوں نے بلقان کے مختلف علاقوں کی طرف پیش قدمی کی۔ بازنطینی سلطنت پر دباؤ۔ جوں جوں عثمانی ریاست مضبوط ہوتی گئی، بازنطینی سلطنت پر دباؤ بڑھتا گیا۔ اگرچہ قسطنطنیہ ابھی تک عثمانیوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کے ارد گرد موجود کئی علاقے عثمانی اثر میں آنے لگے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر تقریباً 1 صدی بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ اورہان غازی کی قیادت کا راز۔ اورہان غازی صرف جنگی حکمت عملی کے ماہر نہیں تھے، وہ صبر، منصوبہ بندی اور مضبوط ادارے بنانے پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے جلد بازی کی بجائے آہستہ آہستہ سلطنت کو مضبوط کیا۔ اب سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، لیکن وقت کسی کا نہیں بنتا۔ اورہان غازی کی عمر بڑھ رہی تھی، جبکہ سلطنت کے سامنے نئے چیلنجز جنم لے رہے تھے۔ لیکن ہر عظیم حکمران کی زندگی کا ایک آخری باب بھی ہوتا ہے۔ ایک عظیم سلطان کے آخری سال۔ کئی دہائیوں تک سلطنت کی خدمت کرنے کے بعد اورہان غازی عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے تھے جہاں انہوں نے روزمرہ کے امور اپنے جانشینوں کے سپرد کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت تک عثمانی ریاست پہلی سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ برسا ایک ترقی یافتہ مرکز بن چکا تھا، تجارت میں اضافہ ہو رہا تھا اور سلطنت کی سرحد میں مسلسل پھیل رہی تھی۔ سلطان مراد کی تیاری۔ اورہان غازی صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ایک دور اندیش رہنما بھی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے مراد کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔
تاکہ سلطنت ایک مضبوط قیادت کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہی مراد بعد میں سلطان مراد اول کے نام سے مشہور ہوئے اور انہوں نے بلقان میں عثمانی فتوحات کو کئی بلندیوں تک پہنچایا۔ اورحان غازی کی وفات۔ تاریخی روایت کے مطابق اورحان غازی کا انتقال تقریباً 1362 میں ہوا۔ انہوں نے ایک ایسی سلطنت چھوڑ کر دنیا سے رخصتی لی جو اب صرف ایک سرحدی ریاست نہیں تھی بلکہ ایک منظم، مضبوط اور ترقی کرتی ہوئی طاقت بن چکی تھی۔ انہیں برسا میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی ان کی یادگار تاریخ کے شائقین کے لیے ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ جب بھی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو عثمان غازی کو بانی اور اورحان غازی کو اس سلطنت کا مضبوط معمار قرار دیا جاتا ہے۔ اگر عثمان غازی نے بیج بویا تھا تو اورحان غازی نے اس کی آبیاری کی۔ انہوں نے صرف فتوحات حاصل نہیں کی بلکہ ایسے ادارے قائم کیے جن پر آنے والے سلطانوں نے ایک عالمی سلطنت کی عمارت کھڑی کی۔ اورحان غازی کی نمایاں کامیابیاں برسا کو سلطنت کا اہم دارالحکومت بنایا، ریاستی نظام کو منظم کیا، فوجی طاقت کو مضبوط کیا، تجارت اور معیشت کو فروغ دیا، یورپ میں عثمانیوں کی موجودگی کی بنیاد رکھی، تعلیم، عدل اور انتظامیہ کو ترقی دی۔ یہ تمام اقدامات بعد میں سلطان محمد فاتح، سلطان سلیم اول اور سلطان سلیم قانونی کی کامیابیوں کی بنیاد بنے۔ ایک اہم سبق اورحان غازی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظیم سلطنتیں صرف جنگوں سے نہیں بنتی، وہ انصاف، علم، مضبوط اداروں، اچھی قیادت اور صبر کے ذریعے قائم رہتی ہیں۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے عثمانیوں کو صدیوں تک طاقتور رکھا۔ دوستو، یہیں سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو سلطان اورحان غازی کے جانشین سلطان مراد اول کے دور پر ہوگی۔ آج ہم نے ایک عظیم سلطان کی زندگی کا سفر دیکھا جس نے اپنے والد کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا اور سلطنت عثمانیہ کو ایک مضبوط ریاست کی شکل دی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرو، اپنے دوستوں میں شیئر کرو اور ہمارے چینل لاجواب الفاظ کو سبسکرائب کرو تاکہ اسلامی تاریخ اور سلطنت عثمانیہ کی ایسی مستند اور دلچسپ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ ہمارے آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔